بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ طب نبوی کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، طب نبوی سے پہلے لوگ علاج کیسے کرتے تھے اور موجودہ طب کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اس کے علاوہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بڑی شاخیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ اپنی مختلف بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجامے کی اہمیت بھی بتائیں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ صحت اور بیماری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کا ماضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی پیدا کیا، بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی، اسی لیے یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ ناظرین، یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ پہلی مرتبہ کون سا انسان کب اور کہاں بیمار ہوا۔ البتہ قرآن مجید میں بیماری اور شفا کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ البتہ ناظرین، کسی بھی بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے اور کیا ہے، اس بات کا کھوج لگانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کھوج علم، جہد مسلسل، تجربہ اور علم کیمیا میں مہارت کا مرہون منت ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ فن طب لوگوں کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایک ضروری امر رہا ہے۔ یہ ضرورت بہرحال اس سے ہمیشہ وابستہ رہی ہے۔ انسان جب زمین پر آباد ہوا تو بیماریوں کے دفاع کے لیے دوا اور تدبیر صحت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہی ضرورت طب کی ایجاد کا محرک بنی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح انسانوں نے زندگی کا شعور حضرت آدم اور بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام سے حاصل کیا، اسی طرح جسمانی اصلاح اور مفاسد بدنیہ کے انسداد کے لیے طب کی تعلیم بھی انہیں انبیاء اور رسل کے ذریعے حاصل کی۔ ناظرین، قدیم تاریخی روایت کو دیکھا جائے تو فرقہ صحابیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ابن آدم علیہ السلام نے طب کا فن ظاہر کیا، جسے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے وراثت میں پایا تھا۔ بعض یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شفاؤں کا دسترخوان نازل کیا گیا تھا، پیغمبروں کو تائید الہی کا تمغہ امتیاز حاصل تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو سامنے ایک پودا اگا ہوا دیکھتے، اس سے پوچھتے تمہارا کیا نام ہے؟ اگر وہ شجر کاری کا ہوتا تو نسب کر دیا جاتا، اور دوا کا ہوتا تو نام لکھ دیا جاتا۔ البتہ ناظرین، فن طب کی ابتداء و آغاز کے بارے میں قدرے اختلافات پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فن طب کے مرکز اولین کے بارے میں محققین کے درمیان اختلاف آراء ہے۔ کسی نے مصر، کسی نے فونوس، کسی نے یمن کے کلدانیوں، کسی نے بابل، کسی نے ہندوستان کو اولین مرکز طب قرار دیا ہے۔ اسی طرح منضبط فن طب کے بانی کے بارے میں بھی قدرے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن قدماء کی اکثریت اسکیلیبوس کے طبیب اول ہونے پر متفق ہے، جو یونان کا باشندہ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا شاگرد تھا، جبکہ اسکیلیبوس سے لے کر جالینوس تک 8 مشہور طباء کا تذکرہ ملتا ہے: اورس، مینس، برمانیدس، افلاطون الطبیب، اسکیلیبوس دوم، بکرات اور جالینوس۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عہد جاہلیت کے بعد عہد رسالت میں بھی علم طب کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ طب نبوی، جس کی تعلیم قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اس کا اثر عہد جاہلیت کی طب پر بھی پڑا۔ یاد رہے کہ طب نبوی کی تفصیلات بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں سے اکثر روز بروز ہونے والی سائنٹیفک تحقیقات سے درست ثابت ہو رہی ہیں۔ اس حیثیت سے طب نبوی کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ طب نبوی کیا ہے، تو یاد رہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جن کا تعلق انسانی امراض اور ان کے علاج نیز حفظان صحت کے ضمن میں ہے، انہیں ایک عنوان کے تحت بیان کر کے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں کتاب الطب کا نام دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر طب نبوی کے موضوع کی ساری احادیث کو یکجا کیا جائے تو ان کی تعداد 400 سے تجاوز کرتی ہے۔
الجوزی نے زاد المیعاد فی بدل خیر المیعاد کی باب النبوی میں کم و بیش 350 احادیث شامل کی ہیں۔ ناظرین، اہل علم نے طب نبوی کی 4 بڑی شاخیں بیان کی ہیں۔ یہ 4 بڑی شاخیں کون سی ہیں اور طب نبوی کی تاریخ کیا ہے اور موجودہ طبی نظام کا اور طب نبوی کا آپس کا کیا تعلق ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بیماریوں کے علاج کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض علماء نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا، لیکن یاد رہے کہ تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دوا ہی پر بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوا کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض الموت کی کوئی دوا نہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو چند امراض اور ان کا علاج بتاتے ہیں۔ یہ علاج اور ادویات طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تکبیر کے فوائد کی۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بچہ ام البسیان بولنے کے مرض سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ولادت کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھو۔ بچے کے بال اتروا کے اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دینا چاہیے، یا 1-2 بکرے ذبح کر کے صدقہ کر دیں۔ اس عمل کا اثر بچے کی صحت پر پڑے گا۔ اسی طرح حکم ہے کہ اپنے بچے کو احمق اور فاحشہ عورتوں سے دودھ نہ پلواؤ، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمک کے فوائد بھی بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ اسی طرح بدہضمی کا علاج بھی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے یعنی بیٹھ کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ اتباع ہاضمہ کے لیے اور گھر میں برکت کے لیے دونوں چیزیں تجویز کرتے ہیں۔ قلب کی قوت کے حوالے سے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترنج یعنی بڑا لیمو یا چکوترے کا ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترنج شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دانت کی تکلیف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب العز کی اور خوشبو والی لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جزام لاحق ہو جائے۔
خلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم خوراکی کی بڑی تاکید ہے، اس کے بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ ناظرین اس روایت کو اگر آپ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی بیماریوں سے پاک ہو جائے گی، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ جب تک پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری بیماریوں کی۔ ناظرین طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گوشت اور دودھ کی بڑی افادیت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انجیر کے فوائد بھی بیان ہوئے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے، انجیر کھایا کرو۔ اتباع کے نزدیک انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، اور انجیر سے منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے۔ انجیر سر کے بال دراز کرتی ہے اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ یہ لطیف اور زود ہضم ہے۔ ناظرین طب نبوی میں زیتون کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو، اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ زیتون کے علاوہ کھجور بھی طب نبوی میں بہت اہم ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو، کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ان غذاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر نئی نسل تو ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتی، اور پھر ہم بیماری اور کمزوریوں کی شکایت کرتے ہیں۔ ناظرین روایت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سریت تھا۔ یاد رہے کہ شوربے میں روٹی بھگونے کو سریت کہا جاتا ہے۔ اتباع کے نزدیک یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ ناظرین طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انار بھی بہت مفید ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ اتباع کے نزدیک انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ ناظرین روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چقندر کے بھی فوائد بیان ہوئے۔ کہتے ہیں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر کے ہاں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ منظر چقندر کھانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ تمہارے لیے مفید ہے۔ روایت بتاتے کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے اور تمہاری کمزوری کو یہ دور کر دے گا۔ ناظرین اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا بھی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ اتباع کے نزدیک چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، ریشے کے لیے مفید ہے، بلغم اکھاڑتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دودھ کی بھی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی افادیت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غذاؤں کی افادیت بتلائی ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے شفا کے لیے اعمال بھی بتلائے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اٹھ کر کھڑا ہو اور نماز پڑھ، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اسے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں سفید تل کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بخار کے علاج کے حوالے سے ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ ناظرین ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا گیا، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شہد کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی افادیت اور اہمیت ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا۔ اس کی مزید تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناظرین ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرتر ہے، اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے، دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہے کہ دونوں کو اگر ملا کر استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ اتباع کے نزدیک اس کی حکمت یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ ناظرین روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھیں، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ خون کو بند کرنے کے لیے طریقہ مفید ہے، اور آپ نے شاید مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ گھروں میں اکثر سوتی کپڑا جلا کر زخموں کا خون بند کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ شدہ علاج ہے۔ ناظرین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ یاد رہے کہ سنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی۔ یہ دست آور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاط کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے، جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ ناظرین طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اہم چیز کلونجی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی نفخ اور ریح کو تحلیل کرتی ہے، اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پھوڑے پنسی کو فائدہ کرتی ہے، سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے، گھر میں دھونی دینے سے مچھر کھٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کے علاوہ لہسن بھی ایک مفید غذا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو، کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ ناظرین اس کی طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کو کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریاح نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو، اس لیے لہسن کے استعمال میں احتیاط ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اس کا استعمال ایسے وقت میں کیا جائے جب مسجد جانے کا وقت قریب نہ ہو۔
ناظرین، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہندی کے خواص بھی بیان ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ اتباع نے لکھا ہے کہ مہندی سدوں کو اور رگوں کے منہ کھول دیتی، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا ہے۔ اتباع کے نزدیک مہندی سنگ مثانہ اور گردہ کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ میں زخم ہو جائے تو اس کی کلیاں کرنا بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا عدد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں، کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی 7 کھجور نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ چند غذاؤں کا اور ان کی افادیت کا، جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کن بیماریوں میں کون سی چیز مفید ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان روایات سے بے خبر ہے، اور اسی لیے ان چیزوں سے علاج نہیں کیا جاتا، حالانکہ موجودہ دور میں طب نبوی پر کئی اہم تصانیف منظر عام پر آئی ہوئی ہیں۔ ان میں بڑی محنت اور عقیدت کے ساتھ احادیث کے معنی و مفہوم کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے طریقوں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ کتابیں مسلمانوں کے لیے یقیناً اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ یہ ایمان کو طاقت بھی پہنچاتی ہیں اور علم میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بڑی شاخوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کی افادیت کیا۔ لیکن پہلے آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتاتے ہیں۔ ناظرین، یورپ کے غیر مسلم مورخین کا خیال ہے، اور جسے سائنس کی تاریخ کی بیشتر کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، کہ 7ویں صدی سے دنیا اسلام میں طبی سائنس سے دلچسپی اور زبردست فروغ کی اصل وجہ پیغمبر اسلام کی اور طبی ہدایات تھیں جو انہوں نے عام مسلمانوں کو دیں، اور جن پر پوری امت نے صدقے دل سے عمل کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 7ویں صدی اور اس سے قبل کے مروجہ، جھاڑ پھونک اور جادو ٹونا جیسے علاجوں سے ہٹ کر مسلمان دوا پر اتنا زور کیوں کر دیتے، اور دنیا کے بہترین اسپتالوں کی بنیاد بغداد، دمشق، قاہرہ، غرناطہ، کرتبہ، اشبیلیہ وغیرہ میں کیوں کر پڑتی، اور یونانی طب کی بنیاد پر اسلامی طب کی اہمیت کو ساری دنیا ماننے پر مجبور ہوتی ہے، اور مسلمان اتباع کی القانون اور احلادی جیسی تصنیفات کو یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں 600 سال سے زیادہ عرصے تک کیوں کر پڑھایا جاتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کثیر تعداد میں مسلم علماء اور دانشوروں کی تصنیف کردہ زیادہ تر کتابیں ایسی ہیں جن میں علاج و معالجے کا روحانی نقطہ نظر پیش کیا گیا، نیز اعتقادات کے پہلو پر زور دیتے ہوئے پیغمبری دواؤں کی افادیت بیان ہوئی ہے۔ عام طور سے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ سائنسی علم کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس سچائی کو اب مغرب کے مورخین بھی تسلیم کرنے لگے اور محسوس کرتے ہیں کہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب علم کو حیات نو بخش کر انسانیت پر احسان فرمایا، کیونکہ اسلام سے قبل طبی علم تقریباً بھلایا جا چکا تھا۔ یہی نہیں، طبی علاج و معالجہ غیر دینی عمل تصور کیا جاتا تھا۔ مشہور مورخ ڈگلس گتھری تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں میں طبی سائنس کی گہری دلچسپی اور فروغ کی اصل وجہ وہ ارشادات اور احکام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض اردو تصانیف یا مشہور عربی کتابوں کے انگریزی اور اردو ترجمے منظر عام پر آئے ہیں، جن میں ادویہ کی سائنسی پہچان کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن یہ کوششیں ایسی نہیں ہیں جن کو سائنسی اعتبار سے قبولیت حاصل ہو سکے، کیونکہ بعض سائنسی غلطیاں بہت واضح ہیں۔ ان غلطیوں کے ساتھ طب نبوی کی تصانیف نہ تو اس اہم موضوع کی شائع نشان ہے اور نہ ہی اس کا حق ادا کرتی ہے۔ بعض تصانیف میں کچھ نامناسب خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے سامنے موجودہ طبی علاج کو ہیچ بتایا گیا۔ یہ موازنہ نامناسب ہے۔ مصنفین نے ملحوظ نہ رکھا کہ موجودہ طبی علم کی بنیاد وہ طبی سائنس سے جس کو مسلمانوں نے فروغ دیا، اور مسلمانوں کا طب علم ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے۔ کسی بھی دوسرے علم کی طرح طب علم ہمیشہ ترقی پذیر ہونے والا علم ہے، اور اس کے اشارے احادیث میں بکثرت ملتے ہیں۔
ناظرین، اگر دیکھا جائے تو بخاری، مسلم اور دیگر احادیث میں بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ انہیں مشورہ دیتے کہ پہلے دوا کا سہارا لیں اور پھر اللہ سے بیماری سے نجات کی دعا کریں۔ کئی مواقع پر وہ خود کچھ دوائیں تجویز کرتے۔ مثال کے طور پر بھوک نہ لگنے کی صورت میں وہ اکثر تلبینہ لینے کا مشورہ دیتے جو کہ جو سے تیار کی جاتی ہے۔ قبض کے لیے آپ سنا کے استعمال کا مشورہ دیتے۔ آپ تندرست رہنے کے لیے شہد کے باقاعدہ استعمال کے حق میں بھی تھے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے لیے آپ زیتون، کلونجی، کاسنی، میتھی، ادرک، برزن جوش، زعفران اور سرکہ وغیرہ کے استعمال کا مشورہ دیا کرتے۔ یہاں تک کہ پینے کا پانی، کھانا کھانے اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی انہوں نے مشورہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ مغرب کے مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ دور وسطیٰ میں اس جھاڑ پھونک کا چلن نصرانیوں میں اور یہودیوں میں عام تھا۔ اسے ختم کرنے میں اسلامی نقطہ نظر بسلسلہ طب کا سب سے اہم رول رہا ہے۔ یہ چلن نہ ختم ہوا ہوتا تو آج کا طبی انقلاب بھی بپا نہ ہوا ہوتا۔ طب نبوی کا اصل مقصد و مدعا مسلمانوں کو طبی علاج کی طرف متوجہ کرنا تھا، نہ کہ عام طبیبوں کی طرح دواؤں کے نسخہ جات عطا کرنا۔ لہذا طب کے سلسلے کے فرمودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل کے طبیبوں کے نسخوں کی روشنی میں پرکھنا نامناسب طرز فکر ہے۔ ابن خلدون نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف مقدمہ میں اس نقطہ نظر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خدائی قانون کا ہم تک پہنچانا تھا، نہ کہ عام طبی نسخوں کا بتانا۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بعض مصنفین نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہوئے جو طریقہ اپنایا وہ ابن خلدون کے نظریات سے بالکل مختلف ہے۔ مثلاً ایک پاکستانی مصنف نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل کی بیماری سے متعلق بخاری کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ دل کے دورے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجویز کیا تھا، یعنی پیسی ہوئی 7 کھجوریں، وہ آج کل کی بائی پاس ہارٹ سرجری سے کجا بہتر ہے۔ لیکن موصوف نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کھجور کھانے کی صلاح دیتے ہوئے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ چونکہ وہ دل کے مرض میں مبتلا ہیں لہذا ثقیف کے طبیب حارث بن کلدہ سے رجوع کریں، جو ایک یہودی حکیم تھا اور بڑا ماہر بھی۔ گویا اس حدیث میں پیغام مضمر ہے کہ کسی بھی جان لیوا مرض میں لازم ہے کہ مریض یا اس کے متعلقین اس علاقے کے ماہر طبیب سے رجوع کر کے بہتر سے بہتر دوا اور علاج سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے علاج کے لیے متعدد دوائیں استعمال فرمائی ہیں، صرف حب سودا یا کھجور پر اکتفا نہیں کیا۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ 7ویں صدی اور اس سے قبل افریقہ اور ایشیا کے سارے علاقوں میں جہاں رومیوں یا بازنطینیوں کا اقتدار تھا، طب سے شدید نفرت پائی جاتی تھی اور دینی اعتبار سے کسی مرض کے لیے دوا کے استعمال کو نامناسب عمل تصور کیا جاتا تھا۔ مرض پر قابو پانا یا اس سے چھٹکارا دلانا طبیب کا کام نہ تھا، بلکہ یہ فریضہ کاہنوں، جادوگروں یا پھر عبادت گاہوں میں رہنے والے دینی رہنماؤں کا تھا۔ بلکہ بعض یورپین مورخین نے لکھا ہے کہ رومن سلطنت کے زوال کے بعد کئی سو سال تک کلیسا نے یونانی طب علم کو جاہلیت سے تعبیر کرنے کے الہاد بتایا اور امراض کے علاج کے لیے صرف روحانی علاج کی اجازت دی۔ علاج و معالجے کے سلسلے میں یورپ کا حال فارس، عراق، شام و مصر کے حال سے زیادہ خراب تھا۔ وہاں تو سوائے جادو ٹونا اور گنڈا تعویذ کے مرض سے نجات پانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہی نہ تھا، اور طبی علاج کرنے والے سزا کے مستحق قرار دیے جاتے تھے، جیسا کہ ڈونلڈ کیمبل نے اپنی کتاب عربن میڈیسن 1926 میں یورپ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اسلامی سائنس کے فروغ کے دور میں یورپ تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا۔ جہل کی برائیاں، کٹر پن، ظلم، جادو ٹونا تعویذ عام تھے۔ کیمبل کے نزدیک یورپ میں علم سے بیزاری کی اصل وجہ کلیسا کا رول تھا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ عیسائی کلیسا نے یورپ کی علمی سطح کو مزید گرانے میں مدد کی۔ ناظرین، یورپ کی جاہلیت کے ماحول کا تذکرہ کرنے کے بعد کیمبل عیسائیت اور اسلام کا موازنہ بسلسلہ طب الفاظ میں کرتا ہے۔ جن دنوں عیسائی دنیا تاریک دور سے گزر رہی تھی، اس وقت اسلام کے عالموں نے علم الطب میں حیرت انگیز سرگرمی کا مظاہرہ شروع کیا۔ ناظرین، اسی طرح سے جارج سرڈن کے خیالات میں بھی کیمبل کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل دوا کے معنی جادو کے تھے، نہ کہ اصل دوا کے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یورپ میں علاج و معالجہ کے لیے کلیسیا کے مخالفت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے پیش نظر
ڈی بوائر نامی دانشور لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کو فرسودہ اعتقادات سے پاک کر دیا۔ ناظرین، یہ تاریخی روایت طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ موجودہ دور کے طبی نظام کی اصل بنیاد ہی طب نبوی پر ہے۔ سائنس جو آج اپنی ترقی کے گیت گا رہی ہے، اس کی اگر اساس اور بنیاد کو تلاش کیا جائے تو اس کی اساس اور بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں، اور مسلمانوں نے ہی سائنس کی بنیاد رکھی تھی جس میں بعد میں ترقی ہوتی گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈگلس گتھری نے رومن اور بازنطین کے علاقوں میں طبی طریقہ علاج کے خلاف عام رجحان کی بہت سی مثالیں دیں اور تحریر کیا کہ اگر کوئی طبی علاج کیا بھی جاتا اور اس سے فائدہ ہوتا بھی تو تاثر یہ دیا جاتا کہ کامیاب علاج دعا کے نتیجہ نہ کہ دوا کا۔ امراض کو تقدیر الہی سمجھ لینا اور اس کے لیے علاج کو غیر ضروری سمجھنا ایک ایسا طرز فکر تھا جو رومن سلطنت میں عام تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی منفی طرز عمل اس کے زوال کا سبب بنا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک زبردست ملیریا کی وبا نے رومن سلطنت کی کافی آبادی کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ لاکھوں افراد دماغی اور جسمانی اعتبار سے مفلوج ہو گئے۔ سلطنت کا ڈھانچہ گرنے لگا، لیکن صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی طبی طریقہ نہ اپنایا گیا، کیونکہ ایسا کرنے کو دین کی مخالفت سمجھا گیا۔ ناظرین، اس رواج سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جہالت کا کیا عالم تھا، اور اسی جہالت کی وجہ سے اس دور کو تاریک دور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بیان کی گئی تاریخی روایت سے واضح ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس دور میں سارا عالم بالعموم اور عرب دنیا بالخصوص طب یا طبی علم سے بے خبر ہی نہ تھی، بلکہ اس پر اعتقاد کو دین کی ضد تصور کرتی تھی۔ 5ویں صدی عیسوی قبل مسیح کا یونانی طبی علم تاریکیوں میں کھو چکا تھا، بکرات کا کوئی نام لیوا نہ تھا۔ ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب، دوا و علاج، صحت و تندرستی، صفائی و ستھرائی اور پاکی کے لیے انقلابی ہدایت عطا فرمائی۔ امراض کے تدارک کے لیے طبی علاج کو اپنانے کا حکم صادر فرمایا۔ بامانی دعا کی اجازت دی، لیکن بے معنی جھاڑ پھونک کی مخالفت فرمائی۔ دعا سے قبل مناسب دوا کا راستہ اپنانے کی تلقین کی۔ مرض کو اور مرض کے علاج دونوں کو تقدیر الہی سے تعبیر کیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج و معالجے کے لیے جو ہدایت دیں ان پر خود بنفس نفیس عمل کر کے امت کے لیے مثالیں قائم فرما دیں۔ مختلف مواقع پر ضروری طبی مشورے دیے۔ سنن ابو داؤد میں ایک روایت بیان ہوئی جس کی روح سے حضرت سعد بن وقاص کو سینے میں شدید درد کی شکایت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حال معلوم کیا اور حضرت سعد کے سینے پر اپنا مرمری ہاتھ رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے سے ان کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، گویا وہ ٹھیک ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر اپنی امت کے کسی بیمار فرد پر ہاتھ رکھ دے تو اس کا کیا سوال کہ وہ مریض فوراً صحت یاب نہ ہو جائے، اور یہ معجزہ کسی نبی، کسی پیغمبر کے لیے بڑی بات بھی تو نہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام اس موقع پر کسی معجزاتی علاج کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے حضرت سعد کو طبی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ مشورہ یقیناً آئندہ نسلوں کے لیے پیغام ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ انہیں یعنی سعد کو دل کی تکلیف ہے، اس لیے اچھے طبیب سے رجوع کیا جائے، اور جس طبیب سے رجوع کرنے کا مشورہ مرحمت فرماتے ہیں وہ حارث بن کلدہ نامی شخص تھا جو ثقیف کا باشندہ تھا۔ اس نے طب کا فن ایران کے مشہور شہر شاپور میں حاصل کیا تھا اور عقیدے کے اعتبار سے ایک یہودی تھا۔ ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہودی ہونے اور ماہر فن ہونے سے خوب واقف تھے۔ یوں حضرت سعد کا علاج حارث کے ہاتھوں ہوتا ہے، وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں اور ایک عرصے تک اسلامی افواج کی قیادت فرماتے ہیں، عراق و فارس کی مہم سر کرتے ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی حدیث کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ حضرت سعد کے لیے صرف ایک صلاح ہی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ جب بھی کوئی فرد کسی شدید مرض میں مبتلا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنے قریب کے کسی ماہر طبیب سے رجوع کرے۔ طبیب کا صرف ماہر ہونا شرط ہے، اس کا دین اور نسل اور قومیت کیا ہے اس کا کوئی واسطہ علاج سے نہیں ہے۔ بعض حدیث اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے صحابی جب بھی آپ کی زبان مبارک سے کسی مریض کے لیے طبیب سے رجوع کرنے کی ہدایت سنتے تو قدرے تعجب میں پڑ جاتے اور کبھی دریافت بھی کر لیتے کہ آپ فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمرو بن دینار کی سند سے ایک حدیث یوں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیب کو بلا کر انہیں دکھاؤ۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں؟
آپ نے فرمایا ہاں۔ ناظرین یاد رہے کہ امراض و علاج کے سلسلے کے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مدعا ساری انسانیت کو ایسا پیغام دینا جس کی روح سے انسان علاج و معالجے کو اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھے، نیز یہ محسوس کرے کہ علاج کے لیے ترقی پسند رویہ اپنایا جائے اور توہمات سے دور رہا جائے۔ ناظرین یاد رہے کہ طب نبوی کو دوا کی تاریخ میں ایک نیا موڑ کہا جا سکتا ہے، اور بقول ابن القیم طبی علاج کرانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین ایک عالم نے یہ بھی لکھا کہ صرف دوا کرنا یا صرف دعا کرنا دونوں ہی طریقے حق و ثواب سے ہٹے ہوئے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے دور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں علاج ایک ساتھ کرنے کا حکم فرمایا۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم نہ تو طب کی کتاب کے ہیں اور نہ ہی اس سے مراد کسی طبی نسخے سے، لہذا اس کا موازنہ موجودہ طبی علم سے کرنا یا قدیم طبی کتابوں سے اس کا مقابلہ کرنا ایک نامناسب طریقہ کار ہے۔ ناظرین یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلامی انقلاب صرف ایک دینی انقلاب نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی انقلاب بھی ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ ایک ہمہ جہتی انقلاب تھا جس کا مقصد پورے نظام زندگی میں تبدیلی لانا تھا، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح طبی انقلاب کو اسلامی انقلاب کا ایک حصہ مانا جا سکتا ہے۔ اس سچائی سے طب کی تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین طب نبوی اصل میں نام ہے ایک پیغام کا جو طب کے سلسلے میں ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ طب نبوی نام ہے اس ہدایت کا جو ہمیں دوا اور دعا کی ضرورت سمجھانے کے لیے دی گئی۔ طب نبوی نام ہے ایک نصیحت کا ان لوگوں کے لیے جو علاج و معالجے میں روحانی علاج کے نام سے غلط روایت کا شکار رہتے ہیں۔ طب نبوی ایک فہمائش ہے ان حضرات کے لیے جو مرض کو تقدیر الہی سمجھ کر علاج و دوا کو گناہ سمجھتے ہیں۔ طب نبوی نام ہے اس حکم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو طب کے میدان میں نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے دیا۔ ناظرین آپ نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخی روایت ملاحظہ فرمائی، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ آج کے دور کی طب اور میڈیکل کی اساس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں۔ آئیے آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بڑی شاخوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین اہل علم کے نزدیک طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ غذائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امراض کے علاج کے لیے تجویز فرمائیں، وہ دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور علاج ثابت ہیں، حجامہ یعنی فاسد خون نکلوانے کا عمل، وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف جسمانی اور روحانی امراض کے علاج کے لیے تلقین فرمائیں۔ ناظرین 4 چیزوں میں سے پہلی 2 کا تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں اور آپ کو مختلف غذاؤں اور دواؤں کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کی افادیت بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ حجامہ کیا ہے اور اس کے طریقہ کیا ہے، اس کی حیرت انگیز فوائد کیا ہیں، اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کی اہمیت و افادیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ رب ذوالجلال نے خود شہد کو باعث شفا قرار دیا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، یعنی شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب اپنی شورۂ آفاق تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں سے تریاک واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے۔ پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا، اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد، جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ناظرین قرآن پاک میں شہد کے ذکر کے ساتھ ساتھ محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی شہد کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد اور دوسری چیز قرآن۔ ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی جامعیت کی حامل ہے، اس میں طب الہی و بشری دونوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لہذا جسمانی امراض کے لاحق ہونے کی صورت میں جس طرح طبع حکمہ کی طرف رجوع کر کے
علاج کرانا سنت ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی امراض، تکبر، حسد، ریا وغیرہ، اپنے قلب کو پاک رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، علماء کی رہنمائی میں احادیث کا مطالعہ اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اپنی اصلاح کروانا بھی لازم اور راحت دنیاوی و اخروی کے حصول کے لیے لازمی ہے۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد مرغوب تھا۔ ناظرین، شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے، ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوت انجذاب دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو۔ ناظرین، یاد رہے کہ شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث نے جو بات 1400 سال پہلے بتائی تھی، اب سائنسی تحقیقات سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ قدرت کی طرف سے جتنی اشیاء غذا کے طور پر انسان کو مہیا کی گئی ہیں، ان میں شہد سب سے زیادہ مکمل اور جامع غذا ہی نہیں بلکہ اپنی طبی خصوصیات کی بنا پر غذا اور دوا کے طور پر لاسانی ہے۔ چنانچہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ایلوپیتھک کے متعدد دواؤں میں اس کے بے پناہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یورپ کے اسپتالوں میں چہرے کی حفاظت کے لیے جو فیس پیک بنائے جاتے ہیں، ان میں شہد ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین طب نے اپنی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں۔ چند فوائد بیان کیے جاتے ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ شہد پیاس کو بجھاتا ہے۔ امام ظاہری کا ارشاد ہے، شہد کا اہتمام کرو کیونکہ حافظے کے لیے بہترین ہے۔ شہد ردی رطوبتیں نکالتا ہے۔ اس کا کثرت استعمال استسقاء، یرکان، فالج، لکوہ، زہروں کے اثرات اور امراض سر و سینہ میں مفید ہے۔ پتھری کو خارج کرتا ہے، باہ، بصارت اور جگر کو قوت ملتی ہے۔ بو علی سینہ اسے مکوی معدہ بھی قرار دیتے ہیں۔ دانتوں کے لیے شہد ایک بہترین ٹونک ہے۔ اسے سرکے میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ نہار منہ شہد پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو تو وہ نکل جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو شہد پینے کے دوران دورے نہیں پڑتے۔ ناظرین، یہ شہد کی چند خصوصیات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت کا یہ عظیم الشان تحفہ کتنی اہمیت و افادیت کا حامل ہے، جو ایک معمولی سی مخلوق سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، شہد کی افادیت آپ نے ملاحظہ کی۔ اب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم شاخ حجامہ کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طرح ہمیں دین کے احکام ملے، اسی طرح طب میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ موجودہ دور میں مغربیت کی یلغار کی وجہ سے جہاں اور شعبوں میں مسلمانوں نے غیروں کی روش اختیار کی، وہاں طب کا انتہائی اہم شعبہ بھی متاثر ہوا، اور ہم علاج کے سلسلے میں بھی مغربیت کی تقلید کی وجہ سے اپنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے باوجود حقیقی شفا سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، طب نبوی کے حوالے سے روایت کو دیکھا جائے تو حجامہ ایک سنت علاج ہے جس میں مختلف مقامات پر کٹ لگا کر جلد کی پہلی جھلی سے فاسد خون نکال کر کھانسی سے لے کر کینسر تک تقریباً تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جسم میں فاسد مادوں کو جمع ہونے کی وجوہات میں دھواں، پانی، مشروبات میں موجود زہریلے کیمیائی مادے، مکانات کے قریب فیکٹریوں کا فضلہ، تمباکو والی اشیاء، بازاری کھانے، ذہنی دباؤ، غصہ، گھبراہٹ وغیرہ، ان فاسد مادوں کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور انسان مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق حجامہ مردوں عورتوں کی 70 سے زائد بیماریوں کا مؤثر علاج ہے۔ ناظرین، تحقیقات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان عالی شان کے مطابق قدیم و جدید امراض مثلاً بلڈ پریشر، اٹھرا، شوگر، درد گردہ، موٹاپا، قبض، ٹینشن، خرابی خون، فالج، لکوہ، جوڑوں کا درد، ہمہ قسم درد، بے اولادی، مائیگرین، بواسیر، دمہ، لیکوریا، الرجی، خارش، مرگی، امراض معدہ، ہیپاٹائٹس، کینسر، ٹی بی وغیرہ جیسے موذی اور خطرناک امراض میں مبتلا ہزاروں مریض اس طریقہ علاج سے اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔
مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض کے لیے بھی یہ بے حد مفید ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ صحت مند لوگ بھی اتباع سنت کی نیت سے حجامہ لگوا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 100 شہیدوں کے ثواب کے علاوہ بیماریوں سے روک بھی ہے، اور اس سے طبیعت میں نشاط اور چستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علاج ایسے فوری اثر کرتا ہے جیسے پھوڑے میں سے پیپ نکلتے ہی راحت ملتی ہے، ہر قسم کی بیماریوں کو جڑ سے نکال باہر کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کا یہ قومی علاج ہے، اسی طرح عرب ممالک اور دنیا کے کئی ممالک میں اس کا علاج، رواج اور اہتمام ہے۔ ناظرین، کئی سالہ تجربات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حجامہ بھی جسمانی امراض کے لیے دیگر علاجوں کی طرح ایک علاج ہے جس میں معالج کو مکمل مہارت کے ساتھ ساتھ غذائے نبوی اور دوائے نبوی کی معلومات ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق انگلینڈ میں پاکستان کی طرح حجامہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن صرف کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو حجامہ کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں چوکیدار اور ڈرائیور قسم کے لوگ بھی حجامہ کر کے نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ اس لیے حجامہ کرانے سے قبل تسلی ضرور کر لی جائے کہ ڈاکٹر قابل ہو اور حفظان صحت کے تمام اصول وہاں لاگو ہوں۔ اگر حجامہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق کروایا جائے تو کوئی مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حجامہ دراصل ایک صحت مند انسان کے لیے ہے تاکہ اسے کوئی مرض نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پریونٹیو تھراپی کے طور پر متعارف کروایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سال میں متعدد مرتبہ بغیر کسی مرض کے حجامہ ثابت ہے، حتیٰ کہ جادو جیسی موذی بیماری کی وجہ سے بھی علاج بالحجامہ اپنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے حجامہ کرواتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم جب محسوس کر لیتے کہ ان کو حجامے کی ضرورت ہے تو فوراً حجامہ کروا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پچنا یعنی حجامہ لگوایا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے اور روزے کی حالت سے تھے۔ ان سب قیود کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد کے علاج میں حجامہ ہی کو پسند فرمایا۔ اس طرح ابو داؤد کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک کے بلائی حصے کی ہڈی میں درد کی بنا پر پچنا یعنی حجامہ لگوایا۔ ناظرین، روایت میں یہ بتاتے ہیں کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد جیسے مرض میں حجامہ لگوانے کا مشورہ دیا۔ جو شخص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حجامہ لگوانے کا حکم فرماتے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دردوں کے علاج میں حجامہ ہی کو کیوں پسند فرمایا؟ تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی ہے اور یقینی ہے۔ دوسرے تمام علوم ظنی ہیں، یعنی یا تو مشاہدے پر ہیں یا تجرباتی ہیں۔ آج ایک تجربہ ہوا، کل دوسرے تجربے نے پہلے کی جڑ کاٹ دی۔ آج سے 1400 سال پہلے طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی کے حوالے سے جو فرما کر اور عملی طور پر اپنا کر دنیا سے تشریف لے گئے، آج میڈیکل سائنس ان چیزوں کو ثابت کر رہی ہے۔ چنانچہ جب عرب ممالک سے ترقی کرتا ہوا حجامہ دنیا کے ترقی یافتہ غیر مسلم ممالک میں پہنچا تو طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میڈیکل سائنس اپنی ترقی کے باوجود دردوں کے علاج میں درد کم کرنے والی گولی یا آخری درجے میں اسٹیرائڈ تجویز کرتی ہے، جو گردوں اور جگر کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ اس سے آگے کوئی شافی دوا جس سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں میڈیکل سائنس کوئی شافی دوا تجویز کرنے میں ناکام تھی۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ درد کے مادہ یعنی پین ٹاکسن کو جسم سے باہر کیسے نکالا جائے۔ جب مغربی ممالک میں حجامہ روشناس ہوا، ان کی عقلیں ٹھکانے پر آ گئیں کہ کیسے اتنے سادہ سے علاج سے، جس میں کپ یا گلاس کے ذریعے کھچاؤ بنا کر جب باریک کٹ لگائے جاتے ہیں تو سارے درد کا مادہ باہر آ جاتا ہے، اور مزید چاہے عرق النساء کا ہو یا درد شقیقہ کا، چاہے جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کا، اسے فوری شفا ملتی ہے۔ چنانچہ کئی غیر مسلم ممالک مثلا چین، برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ وغیرہ میں ماہرین طب اور عام افراد دردوں کو دور کرنے کے لیے بہت تیزی سے حجامے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں انٹرنیشنل کپنگ سوسائٹی موجود ہے جو حجامے کے علاج کے حوالے سے، اور ایک اندازے کے مطابق ہر 100 دن میں برطانیہ میں ایک نیا کپنگ سینٹر یعنی مرکز الحجامے کا افتتاح ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ غیروں کا طریقہ علاج چھوڑ کر اپنے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے مبارک ارشادات جو کہ دنیائے طب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں کو اپنائیں، تاکہ علاج کے ساتھ ثواب بھی ملے اور جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی حاصل ہو۔ ناظرین، آخر میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کے کما حقہ قدردانی اور اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، آمین۔